آہستہ میں نے اپنی زندگی سے یہ چیزیں دیکھتا گیا، اور پھر بڑی لیٹ زندگی میں، لیٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ کے آخری دنوں میں کسی وجہ سے میں پھر اس راستے پہ نکل گیا، اور بڑی لیٹ میں نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کیا۔ جب میں ان کی زندگی اسٹڈی کی تو میں سب سے پہلے مجھے حیرت کیا ہوئی کہ میں سب سے ماں باپ نے مہنگے اسکول میں مجھے بھیجا، کیوں نہیں مجھے یہ چیزیں اس اسکول میں بتائی گئی؟ سب سے بڑی جو چیز ہے، اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ابھی تک ہماری 95% بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا کا جو سب سے بڑا انقلاب آیا تھا نا، وہ آیا تھا 625 اور 636 اور 37 کے بیچ میں۔ یہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا نہیں ہے۔ یہ اگر چیز یورپ میں ہوتی، مغرب میں ہوتی، تو اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی گئی ہوتی، فلمیں بنی ہوتی، کیا کیا ہوتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اگر اتنی لیٹ زندگی میں پتہ چلا تو یہاں اکثریت کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا دنیا کی تاریخ کا فینومینا تھا جس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ 625 میں 313 لوگ ہوتے ہیں جنگ بدر میں، اور 636 میں اور 27 میں 2 سپر پاور 11 اور 12 سال میں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ان کے سامنے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہوئی، کوئی ہمیں بتایا گیا، کوئی ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ پتہ تو چلے یہ ہوا کیا تھا۔ اور یہ جو فینومینا ہے، یہ جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو صرف ایک چیز پتہ چلے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھے جو یہ انقلاب لے کے آئے، اور انہوں نے 2 اصول تھے، ایک تو ان کی پرسنالٹی تھی اور دوسرا مدینہ کی ریاست تھی جو ان کی سنت تھی۔ تو تب مجھے سمجھ آئی کہ کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ اگر آپ ان کی زندگی سے سیکھیں گے تو وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے۔ وہی 2 راستے ہیں، ایک تباہی کا راستہ، ایک عظمت کا راستہ ہے۔ اصل میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ ان کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نعمتیں تو سب سے بڑی ان کو بخشی ہیں اللہ نے۔ وہ تو اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے حبیب تھے۔ وہ ان کی اللہ ہمیں حکم کیوں کر رہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ ہماری بہتری کے لیے۔ اللہ ہمیں اس لیے حکم کر رہا ہے کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ اپنے ملک کو کھڑا کرو گے تو آپ کا ملک اٹھ جائے گا۔ آپ اگر ان کی کیریکٹر کو اپنانے کی کوشش کرو گے آپ اوپر چلے جائیں گے۔ صادق اور امین، آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، پتہ چلا لیں سارا گاؤں بتائے گا جی وہ بڑا وہ ہے صادق اور امین، سارا گاؤں اس کے پاس جائے گا مسئلے حل کروانے کے لیے، سارا گاؤں اس کی عزت کرے گا۔ پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لوگ عزت کرتے ہیں جو بھی ان کی جو کیریکٹر اس کو فالو کرے گا وہ ویسے ہی اٹھتا جائے گا، ایماندار آدمی۔ تو یہ جو فینومینا ہوا تھا، اس کی میں نے اپنی طرف سے، آج میں صرف میں نے میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اب کرنے کیا جا رہا ہوں، کہ ان کی زندگی، ہم ربیع الاول بناتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم پٹاخے آتش بازی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ان کی جو زندگی سے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم سارا یہ ایسے ہے کہ قرآن شریف آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، سارے اس کو بڑے ادب سے اٹھا رہے، پڑھ ہی نہیں رہے کہ اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ان کی زندگی، جب ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے کیریکٹر سے تو سیکھیں، کیا ان کو ہم کیریکٹر کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو۔ تو میں نے جو دیکھا سب سے پہلے کیا چیز کہ یہ فینومینا کیا تھا، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، سب سے بڑی بات رحمت العالمین، سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے، رحمت المسلمین نہیں تھے وہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی آپ کو بات۔ انہوں نے جو ان کی وہ چیزیں کر رہے تھے انسانوں کے لیے کر رہے تھے۔ یہ مجھے بتائیں کہ آج کسی ماڈرن کوئی بڑی ڈیموکریسیز ہیں جی، بڑا وہاں رول آف لا ہے، کبھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں
کہ خلیفہ وقت حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں عدالت میں. خلیفہ وقت کیس ہار جاتا ہے. ان کا مقام دیکھیں حضرت علی کا کیا تھا. لیکن جج کہتا کہ نہیں, آپ کی بیٹی کی گواہی میں قبول نہیں کرتا. یہ انسانیت کا نظام تھا. سب انسان برابر تھے. یہودی کو بھی وہی انصاف مل رہا تھا ایک ملک کے سربراہ سے. تو وہ جو ایک کانسیپٹ تھا رب الانسانوں کو اکٹھا کرنا, انہوں نے لیڈرشپ کا جو پیمانہ دیا کہ انسانوں کو لیڈر اکٹھا کرتا ہے, تقسیم نہیں کرتا نفرتیں پھیلا کے. یہ نہیں کہتا کہ جناب ہندو سب سے عظیم قوم ہے, باقی سارے نیچے ہیں. ان سارے انسانوں کے لیے انہوں نے جو ایک چھوٹے سا, میں اس لیے کیونکہ آج کل بڑا کرنٹ ہے, انہوں نے ایک کہا کہ اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا. اب اس کے اوپر دیکھیں کہ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو جو آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کلائمیٹ چینج کا, انسان نے یہ تو نہیں کیا. انسان کی لالچ, اس کی ہوس, ہم نے دنیا سے اتنا ظلم کیا کہ آج ہمارا موسم بدل رہا ہے جس کے پتہ نہیں اب کیا اثرات ہونے والے ہیں. لیکن انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ دنیا میں, اس دنیا کے لیے ایسے رہو. آپ نے 1000 سال, یعنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے کس طرح کی دنیا چھوڑ کے جانی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مقابلہ سارا وقت ایک کلیش ہو رہا ہے ہیومن اور مٹیریل کا, انسانیت کا ایک طرف ہے اور ایک طرف جو پیسے کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. دو طرز زندگی ہے. اور وہی کہ انہوں نے بتایا کہ اصل میں نظام وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے. اور جو بھی ان کی سنت پہ چلے, اور جو سب سے بڑے ان کی سنت پہ چلنے والے یہ بڑے بڑے صوفی تھے اس بر صغیر کے, نظام الدین اولیاء, داتا گنج بخش, میاں میر صاحب, بابا فرید گنج شکر, جن کو سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں. یہ سارے بڑے انسان تھے. ان کی آپ دیکھ لیں کیوں آج تک لوگ ان کی جا کے لاکھوں لوگ جاتے ہیں. اور آج اللہ نے تو کہا ہوا کہ عزت میرے ہاتھ میں ہے, تو کیوں لوگ ابھی تک عزت کرتے ہیں؟ بڑے انسان تھے وہ. یونیورسل اسلام تھا, ایک یونیورسل میسج تھی, انسانیت کو اکٹھے کرنے کے لیے, تقسیم کرنے کے لیے نہیں تھی. اور یہ اور بات ہے کہ بعد میں مسلمانوں ان کے قدموں پہ نہیں چلے, لیکن یہ جو پیغام وہ لے کے آئے تھے شروع میں, وہ سب سے بڑا تھا کہ انسان یونٹی, انسان اکٹھے ہیں. انسانوں کے لیے وہ پیغام رحمت اللہ عالمین تھے. اور پھر ان کو دیکھتے دیکھتے لوگ لیڈر بن گئے. اگر آپ وہ فیز اسٹڈی کریں, یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف آپ 623 کے بعد وہ اسٹڈی کریں, تو اتنے تھوڑے وقت میں کبھی اتنے بڑے لیڈر نہیں آئے. جو ان کو دیکھتا تھا وہ لیڈر بن گیا. حضرت بلال جو ایک غلام تھے, انہوں نے 2 ایکسپیڈیشنز یعنی 2 دفعہ ملٹری کیمپین لیڈ کی تھی. تو سب ان کو دیکھ کے عظیم لوگ بن گئے. جس طرح مولانا رومی نے کہا نا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو. انہوں نے انسان کی جو اشرف المخلوقات, اللہ کی سب سے عظیم مخلوق, اس کا پوٹینشل نکال کے رکھ دیا. کوئی آپ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے کہ کیسے ایک دم ساری دنیا میں وہ چھا گئے. منگولین نے بھی بڑی تیز 50-60 سال میں آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا, لیکن ان کے پاس ایک ایسی وار مشین تھی. انہوں نے جدید ان کی جو کمان تھی انہوں نے ایک ایسے لے کے, وہ دنیا میں کبھی تھی نہیں. ان کے گھوڑے, ان کی وار ٹیکنیکس تھی. ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا, کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ ایک دم ساری دنیا پہ چھا گئے. تو سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اصل میں دین تھا انسانیت کے لیے. زیادہ تر تو شروع مسلمان تو اقلیت میں تھے, آپ تاریخ تو پڑھیں, زیادہ تر تو اور لوگ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے جب ان کے مقابلے ہوتے تھے. جب یہ بیزنٹائن کی جو ایمپائر تھا, اس کی انہوں نے جب ادھر پھیلنا شروع کیا تو لوگ مسلمانوں کے پاس اس لیے آتے تھے, انصاف ان کا بہتر تھا.
انصاف یعنی جو دو چیزیں تھیں، انسانیت کا نظام اور انصاف کا نظام، یہ دو بنیادیں رکھی انہوں نے مدینہ کی ریاست میں، کہ انصاف انسان کو آزاد کر دیتا ہے. انصاف چاہیے ہوتا ہے کمزور کو. طاقتور کبھی نہیں چاہتا انصاف، وہ این آر او چاہتا ہے. کمزور جو ہے اس کو طاقتور سے تحفظ چاہیے، اس کے لیے انصاف چاہیے. اور جب آپ انصاف دیتے ہیں، ایک معاشرے کو آزاد کر دیتے ہیں، آپ اس پوٹینشیل کو آزاد کر دیتے ہیں. اس لیے دنیا میں سب سے خوشحال جتنے بھی ملک ہیں ان کے اندر رول آف لا ہے، قانون کی بالادستی ہے، وہ اوپر چلے جاتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، مطلب لے کہ جن قوموں کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوتی وہ اوپر نہیں جا سکتے. تو انہوں نے وہ سیٹ کیا، انسانیت، پہلی دنیا کی ویلفیئر سٹیٹ، پہلی دنیا کی سٹیٹ جدھر کمزور کی ذمہ داری لی ایک سٹیٹ نے، کبھی پہلے یہ نہیں تھا. اور تعلیم، کہ چائنا بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو. جب سے آپ پیدا ہوئے جب تک قبر میں نہیں جاتے، تعلیم حاصل کرو، تعلیم کے پیچھے جاؤ. ایک لوگوں کے اندر تاثر ڈالا کہ کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا. جنگ بدر کے بعد انہوں نے کہا کہ پیسے بھی نہیں تھے، یعنی غریب تھے مسلمان تب، جنگی قیدی کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، جس کو پڑھا لکھا دے گا وہ آزاد ہے. ترجیح دی، تعلیم کو ترجیح دی پیسے کے اوپر. اور تعلیم مردوں کے لیے نہیں صرف، تعلیم انسانوں کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے. یہ بھی بڑی غلط فہمی جو بدقسمتی سے کوئی تنگ نظر لوگ ڈالتے ہیں. تعلیم سب کے لیے. اور تعلیم